ایک آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ جب ان کے قوم کے تہوار کا دن تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، قرآن مجید میں ہے، وہ گئے اور بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑا اور پھر کلاڑی لی اور جو ان میں سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے جب اپنے معبودان باطلہ کی حالت دیکھی تو یہ آپس میں بیٹھے اور کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودان باطلہ کے متعلق برا بلا کہتا ہے، شاید یہ کام ان کا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا، قال انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے انت فعلت هذا، یہ جو ہمارے معبودان باطلہ اونگی مو پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ رویہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، قال بل فعلہ کبیرہم، یہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ کلاڑی تو بڑے کے کاندھے پر رکھی ہوئی ہے، فاسألوا، آپ ذرا ان سے سوال کیجئے۔ اب ان کو پتا تھا ایسا معبود جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ کسی اور کو کیا دے سکے گا، لیکن ان کی عقل پر پردے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد نمرود نے بھیجا کہ میں یہ بت جو بنا رہا ہوں آپ ان کو بھیجا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے اور لوگوں سے کہتے یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک پتھر ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، تو قرآن کہتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر نیچے ہوئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ لوگ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب جو معبود بات نہ کر سکے وہ کسی کو کیا دے سکے گا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت کو، اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئے بت کو بت خانے میں صنم بنا کے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اور میرے عزیز ساتھیوں پھر کہتے تھے یہ ہمارے معبود ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے، اب ان سے پوچھے فاسألوا، سوال کیجئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، یہ باطل کا طریقہ کار ہے، جب وہ دلیل کے ذریعے سے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی پر اتر آتا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین،
کہہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ آگ میں ڈالو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. معبود اور الہ تو مخلوق کے نصر اور مدد کرتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کیجئے. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. اپنے معبودوں کی مدد کیجئے ان کنتم فاعلین. اب میرے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکا دی. میں غرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش اور امتحانات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ بھڑکائی کہ انہوں نے ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ یہ عمل کیا، لہذا اب ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر آیا آپ کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ رب العزت نے آگ سے کہا آپ بالکل سلامتی والے بن جاؤ. وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ٹھنڈا. ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین ایام کون سے ہیں؟ فرمانے لگے وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے، میری زندگی کے سب سے بہترین ایام وہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش اور امتحانات میں ڈالا، اور پھر نتیجے کا اعلان خود فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے ہر آزمائش اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے 100% نمبر حاصل. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ سے محبت تھی. شاعر کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق.